अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। तो जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ज़्यादा माज़रत आप सब से कि मैं प्रॉपर्ली जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो उसकी एक वजह रमज़ानुल मुबारक भी था, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में बहुत शॉर्ट सा टाइम होता है और कुछ काम में बिज़ी थे और एक प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए और जितने भी देखने वाले हैं उन सब के लिए। तो जो हमारे सरगोदा की ज़रूरत भी है उसके लिए, तो उस पर बड़ा ज़ोर शोर से काम जारी और सारी है। तो इस वजह से थोड़ा सा बिज़ी था, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली आप लोगों के ईमेल्स के जवाब नहीं दे पाया, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाया और जितने भी मुझे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैसेजेस थे तो उनका मैं प्रॉपर्ली रिप्लाई नहीं कर पाया। तो उसके लिए मैं आप सबसे माज़रत ख्वाह हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आप सब बताइएगा कि अभी आप सब लोग ठीक हैं और खैर आफियत से हैं। तो जी आज हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जो आप सब लोगों की क्वारीज थी, जो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस के थ्रू और ईमेल्स के थ्रू जो पूछा कि भी आपको बताया जाए सूरत हाल टर्की से रिलेटेड। क्योंकि मुझे तो अब आए हुए यहाँ पे आलमोस्ट कोई 2 मंथ हो चुके हैं, लेकिन आप सब लोगों के जो सवाल थे उसके ऊपर भी वर्किंग जारी थी। वहाँ पर जो मेरे दोस्त अहबाब हैं जो जानने वाले हैं उनसे पूछा, कुछ रिसर्च किया, तो फिर सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद तो आज फिर टाइम मिला कि इसके ऊपर एक प्रॉपर्ली वीडियो बनाई जाए और आप सब लोगों को जो भी आपकी क्वारीज़ हैं उसके मुतल्लिक आगाह किया जाए। तो चलिए अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो जी आज जो वेदर है वो बड़ी नाइस है। रात को बहुत बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो है ना एक दफ़ा गर्मी का जो ज़ोर था और जो शिद्दत थी वो थोड़ी कम हो गई है। तो बहुत ठंडक वाला जो है वेदर है। इस वक्त पार्क में आए हुए हैं जी, तो इंजॉय किया जा रहा है और साथ आप लोगों से गपशप लगाई जा रही है। तो जी जैसा कि आप सबको मैं बताता चलूँ कि भी आप सब लोगों के बहुत ज़्यादा एक ही सवाल था जो पूछा जाने वाला कि भी क्या आया टर्की में अब जाना ठीक है और तुर्की की मौजूदा सूरत हाल कैसी है, क्योंकि वो अब रेजिडेंशियल एड्रेस पर जो है वो मोस्टली टीआरसी रिजेक्ट वगैरह कर रहे हैं। और क्या अगर हम लोग टर्की जाएं तो हम लोग रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं और क्या आया हमें रेजिडेंस परमिट ईज़िली मिल जाएगा या नहीं। तो ये मोस्टली लोगों के सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल था वो ये था और मैं इस पर प्रॉपरली वीडियो नहीं बना पाया ड्यू टू मेरी कुछ मसरूफियात की वजह से। तो आज फिर टाइम मिला तो मैंने यही डिसाइड किया कि भी आज जो वीडियो बनाई जाए वो इसी टॉपिक पे बनाई जाए, क्योंकि डेफिनेटली मेरा एक कंटेंट जो वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया वो यही था। चैनल तो मैंने बनाया था ट्रैवलिंग व्लॉगिंग के लिए कि भी घूमे फिरेंगे, इसके ऊपर ट्रैवल के अपने जितने भी व्लॉग होंगे वो अपलोड करेंगे। लेकिन आप सब लोगों ने सबसे ज़्यादा जो पसंद किया वो टर्की के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करता था उसको आपने पसंद किया। और आई थिंक कि आप लोगों ने मुझे ना एक वो टर्की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने का ना एक वो जिस तरह बंदे का वो ट्रेड मार्क नहीं बन जाता वो बन गया। तो आप लोगों का काफ़ी प्यार मुझे मिलता है, आपके ईमेल्स मिलती हैं, मैसेजेस मिलते हैं, बल्कि कुछ फैमिलीज़ मुझे तुर्की में भी मिली, इवन के कुछ दोस्त भी मिले वहाँ पर। तो इसी यूट्यूब के थ्रू जो है वहाँ पर बहुत से ऐसे दोस्त मिले जो भाइयों से बढ़कर हैं। तो ये आप सब लोगों की प्यार और मोहब्बत है। तो जी जितने भी वहाँ पर दोस्त अहबाब हैं उन सब से पूछने के बाद और वहाँ के जो लोग ये काम करते हैं यानी कि टीआरसी वगैरह की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं और रियल एस्टेट का काम करते हैं, उन सब से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो है प्रॉपर इसको क्रॉस चेक करने के बाद, क्योंकि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जो फेक हो या वैसे ही बातों पे मबनी हो। तो जी सारे हकाइक इकट्ठे करने के बाद ये कह सकते हैं। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो जी आप सबका जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था ना वो यही था। तो इसमें कोई दो राहें नहीं, कोई शक नहीं कि नो डाउट चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है और टीआरसीज़ जो हैं ना वो रिजेक्ट उन लोगों की जा रही हैं। अभी भी मेरी रात को जब बात हुई वहाँ पे दोस्त से तो ये बता रहे थे कि मोस्टली लोग अभी भी जो है ना वो पुराने वाला एग्रीमेंट लगाते हैं या वो 2 नंबर एग्रीमेंट लग जाता है। वो आपके रियल एस्टेट एजेंट आपको इसी तरीके से वो कर देते हैं।
تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ ریجیکٹ ہو رہا ہے. ادروائز ریجیکشن کے چانسز نہیں ہیں اگر آپ ساری چیزیں پراپرلی ایک نمبر لگاتے ہیں, یعنی کہ لیگل لگاتے ہیں. آپ ان کا نوٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ بھی نوٹر ہوا اب آپ نے وہ لگانا ہے ایگریمنٹ, تو اگر آپ وہ ان کا ریکوائرڈ ایگریمنٹ لگائیں اور باقی ساری چیزیں جو انہوں نے بولی ہوئی ہیں وہ ان کی ایز پر ریکوائرمنٹ آپ پرووائڈ کریں, تو بالکل جو ہے وہ آپ کو ٹی آر سی دے رہے ہیں اور ٹی آر سی بن بھی رہی ہیں. تو سب سے آپ کا جو مین کنسرننگ کویشچن تھا اس کا آئی ہوپ کہ بھی یہ آنسر ہے کہ مل رہی ہیں ابھی بھی. لیکن جو دوسری میری ایک پرسنل آبزرویشنز ہے نا, جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, مے بی لوگوں کو اس سے اختلاف ہو, کیونکہ اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے سب کو. یہ ایک میری پرسنل آبزرویشنز ہیں, ہو سکتا ہے کہ بھی آپ کی کچھ اور ہوں, ڈیفرنٹ ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ بھئی اب جو وہاں پر صورتحال ہے نا, کرنٹ جو سچویشن ہے آج کی, تو وہ بڑی جو ہے نا کرٹیکل ہے. کرٹیکل ان سینس یہ ہے کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. مہنگائی ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو اب ہے نا, جس طریقے سے پہلے آپ کو اپرچونیٹیز مل جاتی تھیں بہت زیادہ, وہ بہت زیادہ منیمائز ہو گئی ہیں. چیک اینڈ بیلنس وہاں پر بہت زیادہ ہو گیا ہے, پکڑ دکڑ بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے. ایون کہ اگر آپ گھر سے باہر جاتے ہیں اور آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ یا ریزیڈنس پرمٹ نہیں بھی ہے نا, تو تب بھی اٹھا کے آپ کو ساتھ لے جائیں گے. یہ بھی میری وہاں پہ بھائی سے بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ طلع بھائی یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی زیادہ اب جو ہے وہ کر رہے ہیں, بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہو گیا. بلکہ ایک تو ریئل اسٹیٹ کمپنی والے کو انہوں نے اٹھایا اور وہ کافی نامی گرامی تھا. رات کو میری بات ہو رہی تھی دوست کے ساتھ, وہ بتا رہے تھے کیونکہ وہ ہمارا کامن فرینڈ تھا, کہتے کہ بھی اس کے سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی ریکوائرمنٹس بھی پوری تھیں, اس کے پاس ترکش امپلائز بھی تھے, پھر بھی انہوں نے کسی نہ کسی کیس کے اندر اسے دھر لیا. تو اب یہ صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر ہو گئی ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, جو پانی کی بوتل ہم لوگ وہاں پر 10 لیرہ کی لیتے تھے اب 24 لیرہ کی ہو گئی ہے. کہ بھی آپ دیکھیں کہ بھی بہت زیادہ 2-3 گنا جو ہے وہ مہنگائی ہو گئی ہے وہاں پر. اور بہت سی چیزیں جو ہے بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں. گھروں کے کرائے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. آپ لوگوں کا جو سروائیول ہے نا وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی بات اس وقت جو وہاں پر دیکھے نا, جب تک لالچ زندہ ہے نا تو ٹھگ بھوکا نہیں مرتا. یہ پنجابی نہیں, اردو نہیں, انگلش نہیں, ہر جتنی بھی دنیا میں بولے جانے والی زبانیں ہیں نا, ان سب میں یہی چیز ہے. ایک یہ محاورہ ہے, ایک یہ کہاوت ہے کہ جب تک لالچ زندہ ہے ٹھگ بھوکا نہیں مرتا. دیکھیں جب تک آپ کی لالچ زندہ ہے نا, کہ آپ خود جائیں گے اپنے آپ کو ٹھگوانے کے لیے تو آپ کو ٹھگیں گے. آج کل ایک بازار انہوں نے یہ گرم کیا ہوا ہے ٹھگ کا کہ بھی جی ہم آپ کو اتنے $1000 کے اندر گھر لے دیں گے اور آپ کو جو ہے پوری فیملی کو ریزیڈنس پرمٹ مل جائے گا 2 سال کا, اور آگے رینیو بھی ہوتا جائے گا. اور یہ وہ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو اتنی مشکل کیا پیش آئی ہے کہ بھی یار آپ نے وہاں پر جانا ہی جانا ہے. بھائی وہاں پر اب تو اتنی زیادہ, ایک تو سیلریز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جابز بھی بہت زیادہ کم ہیں. وہ تو اپنے لوگوں کو وہاں پر جابز وغیرہ پہ پراپر نہیں رکھ پا رہے, ان کے اپنے ترکے کتنے زیادہ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. تو آپ لوگ کدھر سے وہاں پر جا کے جاب کریں گے؟ اگر آپ کو جاب مل بھی جاتی ہے تو بھائی پہلے بندہ 4-5 ہزار لیرہ کے اندر بڑا اچھے طریقے سے سروائیو کر لیتا تھا. اب بھائی نہیں ہوتا وہاں پر لوگوں کا. ہم لوگ وہاں پر جو ایک ہائی ہوپس لے کے جاتے ہیں نا کہ ہم وہاں سے ایزیلی آگے یورپ چلے جائیں گے, تو بھائی یہ اپنے ذہن سے نکال دیں. اور جو شخص آپ کو یہ کہتا ہے وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ میرے پیارے بھائی وہاں سے اس کے ساتھ سب سے قریب ترین بلغاریہ لگتا ہے, ٹھیک ہے, گریس لگتا ہے. ان ملکوں میں بھی نہیں وہاں سے جا سکتے. وہی ریکوائرمنٹس ہیں جو پاکستان سے ہیں, ٹھیک ہے. ٹی آر سی لینے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا ویزا لینے کے لیے کسی بھی کنٹری کا آپ کے پاس پروف آف انکم ہونا چاہیے, آپ کے اکاؤنٹ میں ہینڈسم اماؤنٹ ہونی چاہیے, تو آپ کا پاکستان سے بھی ویزا لگ جائے گا, آپ کا وہاں سے بھی لگ جائے گا. تو ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے اور نہ لوٹیے. اب یہ آپ لوگوں کو وہ والے گھر جو ہے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ یہ 1+1 جو $25,000-30,000 $30,000 کے ٹکانے لگے ہیں نا, بھائی ان کی ایکچوئل پرائسز جو ہیں $15,000-16,000 بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے. جو اب وہ لوگ آپ کو $25,000-30,000 کا بیچیں گے. تو یار آپ مجھے بتائیں آپ کی کیڑی ایڈی ویلنے چ باں آئی ہے کہ بھی آپ نے 50 لاکھ روپے کے اندر جا کے ٹرکی کا ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ لینا ہے. یار فیوچر وہاں پر کیا ہے, دیکھیں کیا بینیفٹ ہے. اور ایک اور اب جو ہے وہاں پر چورن بیچا جا رہا ہے جی. دیکھیں پہلے $2.5 لاکھ کے اندر نیشنلٹی ملتی تھی, اب وہ $4 لاکھ کر رہے ہیں. جلدی آ جائیں, جلدی کر لیں. تو یار کیوں جلدی کر لیں؟ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ $4 لاکھ آلموسٹ کوئی 7.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 7.5 کروڑ روپے میں ہم نے صرف ترکی کی نیشنلٹی لینی ہے. یار کیا بینیفٹ ہے اس کا؟
اس کے اوپر نیا جو ہے نا انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک الگ سی ویڈیو میں بناؤں گا. تو انشاءاللہ اب ریگولر ویڈیو جو ہیں وہ آتی رہیں گی. اور آپ سب لوگوں کو میری یہی سجیشن ہے اور یہی میں آپ سب کو سمجھاؤں گا. جو لوگ میرے سے بار بار پوچھ رہے تھے ان کے لیے یہی جواب ہے کہ بھائی جان تانوں جواب ہے کہ بھائی وہاں پر جا کے کیا کرنا ہے جب جابز نہیں ہے. وہاں پر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, گھروں کے کرائے آلموسٹ 3 گنا ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھیا کیا کرو گے جا کے. اور سب سے بڑی بات کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں, نہ اپنے آپ کو ٹھگوائیں. وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے ہائی ریٹ کے اوپر جو پراپرٹی جو ہے وہ سیل آؤٹ کریں گے. یار کیا فائدہ ہے. اب مجھے وہاں پر آپ کو کیا بینیفٹ ہے. دیکھیں اگر تو ہو وہاں پر بہت ہی ایکسٹرا کوئی آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے بینیفٹس ملیں. آپ نے وہاں پر بچے بھی پڑھانے تو ٹرکش اسکول میں آپ پڑھائیں گے. آپ جائیں اگر آپ نے وہاں پر جا کے کوئی بزنس کرنا ہے, مجھے بتائیں وہاں پر مار دھاڑ کے علاوہ کیا بزنس لوگ کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں کرتے. سب لوگ یہی مار دھاڑ کرتے ہیں. ہر کوئی اپنا اپنے کو وہاں پر لوٹنے لگا ہوا ہے. تو بھائی اس چیز سے بچیے. ٹھیک ہے, پہلے کچھ اور جو تھا صورت حال تھی آج سے 7-8 مہینے پہلے, 1 سال پہلے. اب جو ہے وہ پکچر کا رخ ہی چینج ہو گیا ہے, بالکل اس کے اپوزٹ ہو گیا. اب یہ جانے کا صحیح ٹائم نہیں ہے. ابھی بھی آپ کو ویزا مل جائے گا ٹرکی کا, سال بعد بھی اپلائی کریں گے, آپ کے پاس ان کی ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی, آپ کو ویزا مل جائے گا, آپ جائیے گا, پھر جا کے TRC لے لیجیے گا. تو جی ان کی گورنمنٹ نے بہت زیادہ جو چیک اینڈ بیلنس کر دیا ہے وہ ہم لوگوں کی وجہ سے کیا, جو ہمارے دوست احباب بھائی بہن وہاں پر جا کے جو 2 نمبری اور فراڈ. میں تو اسٹریٹ اوے بولوں گا, کسی کو برا لگتا ہے برا لگے, کسی کو اچھا لگتا ہے اچھا لگے. آپ پاکستانیوں کی کتنے وہاں پر کیس رپورٹ ہوئے ہیں یہ پچھلے دنوں کے اندر فراڈ کے. میرا اپنا دوست, میں بیچارے کا نام نہیں لوں گا, میرا اپنا دوست, اس کے ساتھ فراڈ ہوا. ایک پاکستانی فیملی نے کیا جو وہاں پر ان کے ساتھ رہتے تھے, سب کچھ تھا, اس کے ساتھ اسکیم کیا یار. اس کی گاڑی وہاں پہ لے کے بھاگ گئے. 2.5 لاکھ پاکستانی روپے جو ہیں وہ اس سے لے کے ہتھیا کے چلے گئے, یعنی کہ آنکھوں میں جو ہے نا مٹی ڈال کے چلے گئے. وہ اس طریقے سے, وہ اکیلا نہیں تھا جس کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا, اور بھی کتنے تھے جس کے ساتھ فراڈ کیا. بائی دا گریس آف آلمائٹی اللہ, الحمدللہ ثم الحمدللہ گاڑی ریکور ہوگی وہاں سے اور بڑے لاس سے بچ گئے. لیکن بھائی دیکھیں 2.5 لاکھ کا بھی لاس ہوتا ہے, اور وہ کس نے کیا, ہمارے پاکستانی نے کیا. اور کتنی اس طرح کی چیزیں ہیں وہاں پر جو پاکستانی وہاں پر اسکیم کرنے لگے ہیں. کس کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ. کسی انڈینز کے ساتھ نہیں کر رہے, کسی ترکے کے ساتھ نہیں کر رہے, کسی اور نیشنلٹی کے ساتھ نہیں کر رہے. یار اپنے لوگ ہی اپنے کو کاٹ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس شروع کر دیا ہے. اب جس طریقے سے پہلے آپ کاغذوں میں وہاں پر کمپنی بنا کے بیٹھ جاتے تھے, بھیا وہ بھی چیز نہیں ہے. اور اس چکر میں بھی نہ آئیے جو لوگ آپ کو کہتے ہیں وہاں پر آپ کمپنی رجسٹرڈ کروا لیں. ٹھیک ہے, آپ کو کمپنی رجسٹرڈ کروا دیتے ہیں ہم, اور اس کے اوپر آپ کا ورک پرمٹ نکل آئے گا, فیملی کو رکھ سکیں گے, یہ وہ. یار سب نوسر بازی ہیں. ان سب چیزوں سے بچیں. وہاں پر جانے کا اب کیا فائدہ, کوئی فائدہ بھی نہیں ہے یار. ادھر آپ کو جا کے کیا بینیفٹ مل جائے گا. وہاں پر آپ لوگ جا کے اسائلم کر سکتے ہیں جس طرح یورپ میں لوگ کرتے ہیں, یا کینیڈا, امریکہ, انگلینڈ میں کرتے ہیں. بچوں کی ایجوکیشن اگر آپ نے پھر واپس پاکستان آنا ہے یا کہیں پر بھی جانا, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ وہ ٹرکش میں پڑھیں گے. وہاں پر انگلش اسکول میں پڑھانے کے لیے آپ کو پتہ بھائی ملینز کے اندر فی ہے پاکستانی روپوں میں سال کی. تو کیا فائدہ. اب وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو بیچارے وہاں پر جا کے پھنس چکے ہیں کہ بھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ دسن جوگے تے نہ رون جوگے. ٹھیک ہے, وہ بیچارے کچھ اس طریقے کے لوگ ہیں. اب لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پر بیچارے, اب کیا کریں, روتے ہیں. لٹرلی لوگ وہاں سے وائنڈ اپ کر کے آ رہے ہیں. میں بھی 2 مہینے پہلے وائنڈ اپ ہی کر کے آیا ہوں وہاں سے, کہ بھائی بندہ بیوقوفوں کی طرح وہاں پر کھاتا رہے اپنے پاس سے ہی کھاتا رہے. تو کیا فائدہ بھائی, اپنے ملک میں تو بیٹھ کے کھا لو. کم از کم یہاں پر کوئی بندہ آپ کو فراڈ لگا کے دے, آپ اسے پکڑ تو سکتے ہو. وہاں پر کوئی فراڈ لگا کے واپس چلا جاتا. اب وہ لڑکا لٹرلی 17 سال کا تھا جو فراڈ کر کے وہاں سے آیا, اور اس کی ماں اس کے ساتھ شامل تھی. اس کی ماں اس کے ساتھ ہو کے فراڈ کرتی تھی. لوگوں کو سلام دعا کر کے اچھا ایک ریلیشن بنا کے گھر لے جانا, ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ڈیولپ کرنا, اور ان کو پھر ڈز لگانی. یہ ان ماں بیٹے کا کام تھا. شیخو پورے سے ہیں یہاں سے, دیکھیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں, یہ کراچی سے کچھ لوگ ہیں جو وہاں پر فراڈ کیے, جن لوگوں نے لوگوں کے ساتھ یہ لیروں کے لینے دینے کے اندر. یار وہاں پر فراڈ ہے, اپنا اپنے کو لوٹتا ہے. تو پیارے بھائیوں بہنوں اور میرے عزیز ہم وطنوں, اس چیز سے بچو. کسی اچھی کنٹری کی جو ہے نا تھوڑا ویٹ کر لیں. اگر آپ نے موو بھی ہونا ہے, کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم نے پاکستان سے جانا ہی جانا ہے. تو بھائی بڑی اچھی آپشنز ہیں, اور بھی $4 لاکھ کے اندر.
4 लाख डॉलर्स के अंदर आप किसी और अच्छी कंट्री की जो है वो आप नेशनलिटी ले सकते हैं, जिसके ऊपर आपको पूरा शेंजन जोन वीज़ा फ्री एंट्री है, यूके की वीज़ा फ्री एंट्री है, ऐसी कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पर जाएँ जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। यार यहाँ पर 4 लाख डॉलर इन्वेस्ट करके क्या बेनिफिट है, मुझे ये बताएं। सबसे पहले जो लोग जानते हैं कि भी जी ये बेनिफिट है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, मेरी सलाह कर दें ना, मेरे नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर दें कि भाई ये फ़ायदा है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इंशाल्लाह अब प्रॉपर जो है ना इसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, और अपने हमारा बींगा मुस्लिम एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है कि अपने बहन भाइयों को जो है ना प्रॉपरली गाइड करें, और जो लोग बेचारे लोगों की बातों में आके वहाँ पर गए हैं तो वो तो चले गए हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि जो लोग और जाना चाहते हैं कम अज़ कम वो लोग ना जाएं, बचें, इस फ्रॉड से बचें। ये दुनिया बहुत जालिम है, दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं। तो प्यारे भाइयों अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो इंशाल्लाह टर्की से रिलेटेड अब 3-4 व्लॉग तो आएंगे, क्योंकि अब आप लोगों ने बार बार बोला है, तो इंशाल्लाह आपको जो है प्रॉपरली जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और किसी की बातों में नहीं आना, नकालों से होशियार मुश्तरी होशियार बाश। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।